جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بھی ہمارا موضوع تربیت اولاد کی تربیت کرتے ہوئے کن شرعی احکام کا خیال رکھنا ضروری ہے، آج ان کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اولاد کی تربیت کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کیا کرتے تھے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک برگزیدہ بندے حضرت سیدنا لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سورۃ اللقمان پارہ 21 میں ذکر فرمایا، جس میں آپ اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرماتے ہیں۔ آئیے ان نصیحتوں کو سنتے ہیں اور پھر اس سے مدنی پھول اخذ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی اولاد کی تربیت میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ نصیحت کرتا تھا، یعنی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ اے میرے بیٹے، اللہ کا کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ مزید آگے فرمایا، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، اگر برائی رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ پتھر کی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں ہو، اللہ اسے لے آئے گا، بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا خبردار ہے۔ مزید فرمایا، یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم رکھ اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر، اور جو مصیبت تجھ پر پڑے اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت کے کام ہے۔ مزید فرمایا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اور کسی سے بات کرنے میں اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کر اور زمین میں اتراتا نہ چل، بے شک اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اتراتا فخر کرتا۔ اور ارشاد فرمایا، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اور میانہ چال چل اور اپنی آواز کچھ پست کر، بے شک آوازوں میں بری آواز گدھے کی ہے۔ یہ تھیں چند آیات مبارکہ جن کے اندر حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحتوں کو بیان کیا گیا۔ ان نصیحتوں کی طرف اگر غور کریں تو دیکھیں کہ ابتدا جو ہے وہ عقائد کے ساتھ ہوئی، ایمانیات کے ساتھ ہوئی، کہ سب سے پہلے بچے کو اس کے عقیدے سے متعلق بیان کیا گیا
کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اسی طرح آگے ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، بھلائی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ چونکہ انسان کو زندگی کے اندر بہت سارے ماحول سے، بہت سارے ادوار سے گزرنا پڑتا ہے، مصیبتیں بھی پڑتی ہیں تو نعمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، تو نعمتوں کے وقت تو ہر کوئی خوش ہوتا ہے، لیکن مصیبتوں کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، صبر کرنا، یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اسی کی طرف ارشاد فرمایا کہ مصیبتوں پر صبر کرو۔ اور پھر آگے اخلاقیات سے متعلق بہت ساری چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کسی سے ٹیڑھا منہ ہو کے بات نہ کرو، زمین میں اتراتے ہوئے نہ چلو۔ پھر آگے فرمایا کہ جب کسی سے بات کرو تو اپنی آواز آہستہ رکھو، چلو تو چال کے اندر درمیانی چال اختیار کرو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت کے اندر انہی چیزوں کو پیش نظر رکھیں کہ سب سے پہلے تو اپنے بچوں کے عقائد اور ایمانیات کے حوالے سے ان کو معلومات دیتے رہیں۔ چھوٹے بچے ہیں تو ان کو اس بارے میں بتایا جائے، ان کے حسب عقل، حسب عمر ان کو چیزیں بتائی جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کے واقعات سنائے جائیں، تاکہ بچوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو۔ ہم دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، بچوں کو دکھاتے ہیں، چیزیں عجیب و غریب بھی ہوتی ہیں اور بڑی عالیشان اور شاندار بھی ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم خود بھی ان کو اسی اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ واہ کیا بہترین چیز ہے، اور بچوں کو بھی اسی اعتبار سے دکھاتے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ ہم اپنے دیکھنے کا زاویہ بھی تبدیل کریں، اپنی اولاد کا بھی جو ہے وہ دیکھنے کا زاویہ تبدیل کروائیں، ان کو ان چھوٹی چیزوں کے ذریعے سے بتائیں کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز ہمارے لیے پیدا فرمائی، اگر یہ پیدا نہ فرماتا تو ہم کتنا پریشان ہوتے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ رزق ہے تو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اسے ضائع ہونے سے بچانا چاہیے، اس میں جو ہے وہ عیب بلا وجہ نہیں نکالنا چاہیے، نخرے نہیں کرنے چاہیے۔ جب بیمار ہوں تو ان کے ذہن میں یہ بات راسخ کی جائے کہ اگر آج ہم بیمار ہوئے ہیں تو یقیناً اس میں بھی ہمارے لیے بھلائی ہوگی، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں شفا دے، کہ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو جب ہم اولاد کی اس اعتبار سے تربیت کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل کل کو وہ اولاد بڑے ہو کر نہ صرف ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، بلکہ خود دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے بہت ہی زیادہ کارآمد ثابت ہوگی۔ پھر وہ اولاد ہماری اطاعت کرنے والی ہوگی، ہماری خدمت کرنے والی ہوگی، اور معاشرے کا ایک اچھا فرد بن کر معاشرے کو سیدھے راہ پر لانے والی ہوگی۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کے کالز کی طرف۔ جی کالز دیجیے۔ سر میں یہ مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ گھر میں یہ جو کھجوروں کی گٹکوں پہ پڑتے ہیں، یہ جائز ہے کہ نہیں جائز؟ جی مزید کال۔ محمد عدیل اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ فجر کی سنتیں اگر رہ جائیں تو کیا وہ اشراق عصر کی نماز کے وقت پڑھ سکتے ہیں؟ اور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ اگر کسی عورت کی عدت گزر جائے شوہر کے انتقال کے بعد، جو عدت کا عرصہ ہوتا ہے، کیا اس کے بعد وہ میک اپ وغیرہ، بناؤ سنگار وغیرہ کر سکتی ہے؟ جی مزید کال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ جو فجر کی اذان یا عصر کی اذان ہو جائے تو اس وقت تحیت الوضو یا تحیت المسجد پڑھنا کیسا؟ فرائض پڑھنے سے پہلے کہ جب اذان ہو جائے گی اس وقت ہم تحیت الوضو یا تحیت المسجد پڑھ سکیں گے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم بچوں کے لیے کھلونے لے کے آتے ہیں، یہ گڑیا ہو گئی، بالو ہو گیا، یہ اس طرح کے جو کھلونے ہوتے ہیں، اس بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں۔ جی پہلا سوال کہ کھجوروں کی گٹھلیاں ہوتی ہیں یا اور اس کے علاوہ دیگر جو ہے وہ گٹھلیاں ہوتی ہیں، تو اس کے اوپر تسبیح پڑھنا کیسا ہے، یا کلمہ شریف پڑھنا، یوں ہی قل شریف کے موقع کے اوپر چنوں کے اوپر جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، یا جو ہے وہ بیج کے دانوں کے اوپر بھی پڑھا جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شرعی اعتبار سے اس طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ احادیث مبارکہ سے
اس طرح کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ دوسرا ہمارا سوال تھا کہ اشراق چاشت کی نماز کی ادائیگی کے وقت سنت فجر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر کسی کی سنت فجر جو ہے وہ فوت ہو گئی کہ اس نے فرض پڑھ لیے تھے، یا خدا نخواستہ پوری نماز فجر ہی قضا ہو گئی تھی، اور اب وہ سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد جب مکروہ وقت گزر گیا اب وہ سنتیں ادا کرتا ہے، تو اگر اسی دن سنتیں ادا کر رہا ہے، آج کی نماز قضا ہوئی اور آج ہی جو ہے وہ اپنی نماز قضا کر رہا ہے، یا اگر جو ہے وہ فرض پڑھ لیے تھے اور آج کی سنتیں باقی ہیں، تو آج ہی ضحوہ کبریٰ سے پہلے ضحوہ کبریٰ جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں، اس کے شروع ہونے سے پہلے یہ سنتیں پڑھ سکتے ہیں، لہٰذا اشراق چاشت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انہی کا دوسرا سوال تھا کہ عورت عدت کے بعد میک اپ وغیرہ کر سکتی ہے، زینت اختیار کر سکتی ہے؟ جی ہاں، عورت کو طلاق ہو جائے یا عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت پر عدت کے اندر سوگ بھی لازم ہوتا ہے، اور یہاں پر عورت کو زینت اختیار کرنا منع ہوتا ہے عدت کے ٹائم میں، لیکن عدت گزر جانے کے بعد عورت کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ جائز میک اپ اور زینت اختیار کر سکتی ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ایک اور ہمارا سوال تھا کہ اذان فجر و عصر کے بعد تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ نماز عصر سے پہلے نفل پڑھنا منع نہیں ہے، نماز عصر پڑھنے کے بعد نفل پڑھنا منع ہے، لہٰذا نماز عصر سے پہلے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، نماز فجر کے اندر اذان فجر نہیں بلکہ وقت فجر شروع ہونے کے بعد سنت فجر کے علاوہ کوئی نفل نماز جائز نہیں ہے، لہٰذا فقط اذان پر نہیں آپ اکتفا کریں بلکہ وقت شروع ہونے کے بعد آپ نفل نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، اب آپ نے وضو کیا اور مسجد میں گئے اور اب آپ نے سنت فجر ادا کر لی، تو یہ سنت فجر ادا کرنے سے ہی آپ کی تحیۃ الوضو بھی ادا ہو گئی اور تحیۃ المسجد بھی ادا ہو گئی، جبکہ وضو کرنے کے بعد اعضاء کی تری جو اعضاء پر وضو کے پانی کی تری باقی ہو اور اسی ٹائم آپ مسجد میں آئے اور آپ نے جو ہے وہ 2 رکعت سنت فجر پڑھ لی، تو اس سنت فجر کے ذریعے سے جہاں سنت فجر ادا ہوئی وہیں آپ کو تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد بھی آپ کی ادا ہو گئی۔ دوسرا سوال ہمارے موضوع سے متعلق کہ بچوں کے لیے کھلونے لاتے ہیں، گڑیا دیگر چیزوں کے، تو ان میں کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ بچوں کو تصویر والے کھلونے لے کر دینے میں حرج نہیں ہے، کیونکہ جاندار کی وہ تصویر منع ہے جسے بطور تعظیم رکھا جائے۔ یہ کھلونے تو پیروں میں پڑے رہتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ تعظیم کے ساتھ نہیں رکھا جاتا، لہٰذا ان کی خرید و فروخت تو جائز ہے۔ ہاں، البتہ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ فی زمانہ کئی جو ہے وہ کھلونے میوزیکل ہوتے ہیں، ان میں موسیقی ہوتی ہے، میوزک ہوتا ہے، بچے اسے پلے کرتے ہیں، چلاتے ہیں، تو وہ موسیقی جو ہے وہ پلے ہوتی ہے، تو یہ بہرحال جائز نہیں ہے، لہٰذا کھلونے خریدنے میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ حتی الامکان وہ کھلونے جو ہے وہ ہم خریدیں کہ جن میں موسیقی نہ ہو یا اور کوئی جو ہے وہ اس طرح کی چیز نہ ہو کہ جو بچوں کی تربیت پر برا اثر ڈالے۔ بعض کھلونوں کے اندر موسیقی تو نہیں ہوتی، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ بعض ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو کہ بچوں کے اعتبار سے غیر مناسب ہوتے ہیں، تو ان میں بھی والدین کو بچنا چاہیے۔ جی، مزید کالز۔ جمعہ کی دوسری اذان ہوتی ہے، کیا اس کا جواب دے سکتے ہیں اور اس کے بعد دعا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں۔ جی، مزید کال۔ محمد مختار پنجاب کے شہر ضلع بہاول نگر سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا دارالاسلام سنت سے یہ سوال ہے کہ اگر انسان گاڑی میں سفر کر رہا ہے، اس کا وضو ہے اور سیٹ پہ اگر نیند آ جاتی ہے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ جی، مزید کال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ایک آدمی عمرے پر گیا ہے تو اس نے طواف کیا ہے، تو تیسرے چکر میں وہ اسے بھول گیا ہے کہ بھئی یہ دوسرا ہے یا تیسرا ہے، تو اس کو تیسرا مان کر اس نے 7 چکر پورے کیے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور چکر اس نے لگایا کہ بھی یہ 2 تھے یا 3 تھے، اسی شک میں اس نے
پھر ایک اور چکر لگایا ہے، تو اس کا جواب عنایت فرما دیجیے کہ اس پر دم آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جی، پہلا سوال یہ کہ جمعہ کی دوسری اذان کا جواب دیا جائے گا یا نہیں، اور اس کے بعد دعا کر سکتے ہیں یا نہیں۔ جمعہ کی دوسری اذان کا جواب دینے سے بچنا چاہیے۔ جمعہ کی دوسری اذان کا زبان سے جواب نہ دیا جائے، ہاں دل ہی دل کے اندر آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ یوں ہی اس کے بعد جو دعا مانگنی ہے وہ بھی آپ دل ہی دل میں کہہ سکتے ہیں، جبکہ خطبہ شروع نہ ہو جائے۔ اگر خطبہ شروع ہو گیا تو پھر دل میں بھی نہ کہیں، بلکہ خطبہ توجہ کے ساتھ سنا جائے۔ دوسرا سوال یہ کہ سفر میں ہیں اور سیٹ پر بیٹھے بیٹھے سو گئے ہیں تو وضو باقی رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اب مختلف قسم کی جو ہے وہ سیٹیں ہیں۔ اب برتھ کے اوپر ہی کوئی جو ہے وہ ٹرین میں لیٹ کر سو گیا تو لازمی سی بات ہے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر جو ہے وہ سیٹ کے اوپر اس طرح بیٹھا ہوا ہے، بیٹھنے والی کیفیت ہے کہ اس کے سرین جو ہے وہ جمے ہوئے ہیں، ہپس جو ہے وہ جمے ہوئے ہیں، کہ بیٹھے رہنے کی صورت میں بھی آنکھ لگنے کی وجہ سے اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ ریح خارج ہوگی، تو اس صورت کے اندر اس کا وضو برقرار رہے گا، وہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ طواف والا مسئلہ جو ہے وہ عرض کروں کہ طواف 7 پھیروں پر ختم ہو گیا۔ اب اگر 8واں پہرا جان بوجھ کر شروع کیا تو یہ ایک نیا طواف شروع ہوا، اسے بھی اب 7 پھیرے کر کے ہی ختم کرنا ضروری ہے۔ یوں ہی اگر محض وہم و وسوسہ کی بنا پر 8واں پہرا شروع کیا کہ اب شاید ابھی 6 ہی ہوئے، جب بھی اسے 7 پھیرے کر کے ختم کرے۔ ہاں اگر اس 8ویں کو 7واں گمان کیا، بعد میں معلوم ہوا کہ 7 ہو چکے ہیں، تو پھر اسی پر ختم کر دے، دوبارہ سے 7 پورے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور طواف کے پھیروں میں شک ہو تو اس میں فرمایا کہ طواف کے پھیروں میں شک واقع ہوا کہ کتنے ہوئے، تو اگر طواف فرض یا واجب ہے تو نئے سرے سے 7 پھیرے کرے، اور اگر ایک عادل شخص نے بتا دیا کہ اتنے پھیرے ہوئے تو اس کے قول پر عمل کر لینا بہتر ہے، اور اگر 2 عادل شخصوں نے بتایا تو ان کے کہے پر ضرور عمل کرے، اور اگر طواف فرض یا واجب نہیں ہے تو غالب گمان پر عمل کرے۔ یہ تھا طواف کے پھیروں میں شک سے متعلق جواب۔ مزید کالز ہم لیتے ہیں۔ جی کال چلائیں۔ میرا نام محمد حسیب ہے، میں اسپین کے شہر بوریانا سے بول رہا ہوں، اور میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کیا چھوٹے بچوں کو بڑے بچوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کی اجازت ہے؟ چھوٹے بچوں کی تربیت کے اندر یا بچوں کی تربیت میں اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ بچوں کے 2 دوست ہیں، ان کو بھی دیکھا جائے کہ بچے کی صحبت جو ہے وہ کن کے ساتھ ہے۔ بہت چھوٹے بچے جب بڑے بچوں کے ساتھ رہیں گے تو ان کی تربیت ممکن نہ ہو سکے گی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ بڑے بچوں کی وجہ سے وہ جو ہے وہ اپنی وقت سے پہلے والی چیزوں کی طرف جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائیں۔ تو اس لیے چاہیے کہ بچے جو ہے وہ اپنے ہم عمر بچوں میں رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ اچھی صحبت ہو، نیک دوست ہوں، اور والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے دوستوں پر بھی نظر رکھیں۔ جی مزید کو محمود احمد اتاری ہند کے شہر مینڈر سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ جو بچے گھروں میں کیرم بورڈ کھیلتے ہیں تو یہ کیرم بورڈ کھیلنا کیسا ہے؟ جی مزید کون؟ میرا نام سکندر ایاب چشتی اتاری گلزار طیبہ سرگودا سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ حضور یہ ارشاد فرمائیں اگر کوئی اسلامی بھائی وضو خانہ پر مسواک شریف کر رہا ہے، اب اس کا مسواک نیچے پانی میں گر گیا ہے، اب وہ اس مسواک کو کیسے پاک کرے گا؟ دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ ایک اسلامی بھائی موزے پا کر پنجہ خانے میں جاتا ہے، اور اس پنجہ خانے میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس پر چیٹے پڑ جاتے ہیں، اب موزوں کو کیسے پاک کیا جائے گا؟ جی مزید کون؟ تھا کہ فجر کی اذان کے بعد 2 سنت کے علاوہ کوئی نفل یا قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں؟ کیرم جو ہے وہ گھروں میں بچے کھیلتے ہیں تو اس کا کھیلنا کیسا ہے؟ کیرم ہے یا اور اس طرح کے دیگر کھیل ہیں،
ان میں بسا اوقات جب ان کی عادت ڈالی جاتی ہے، عادت کے طور پر لوگ کھیلتے ہیں، یا جب کھیلتے ہیں تو بہرحال عادت جو ہے وہ ڈل ہی جاتی ہے، تو پھر ان میں انسان اپنے فرائض و واجبات سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ اب نماز کا وقت ہے تو دیکھا یہی جاتا ہے کہ ایسے وقت میں لوگ جو ہے وہ ان کھیلوں کو چھوڑ کر نماز کی طرف نہیں بڑھتے، بلکہ جناب جو بھی راؤنڈ چل رہا ہے اسے پورا کرنے کا سوچتے ہیں۔ لہٰذا شروع سے ہی بچوں میں اس طرح کے کھیلوں کی عادت نہ ڈالی جائے، فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ کے نام پر چیزیں ہوں۔ اسپورٹس کا فروغ جو بعض لوگ دینے کی بات کرتے ہیں، ان میں بھی بنیادی طور پر جو بات سامنے آتی ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹی کی آتی ہے، تو اس کے بجائے کھیلوں میں بچوں سے وہ کھیل، اور وہ بھی معمولی کھیل کھلوائے جائیں کہ جن سے بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہو اور جسم کے اعتبار سے بچے توانا اور صحت مند ہوں۔ دوسرا سوال ہے کہ مسواک وضو خانے میں گر گئی تو اب اسے پاک کیسے کیا جائے؟ اولاً تو یہ وضو خانے میں مسواک کے گرنے سے مسواک ناپاک ہو یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ وضو خانے میں عموماً جو پانی ہوتا ہے وضو کا پانی ہوتا ہے، تو وضو کا پانی ناپاک نہیں ہوتا، ہاں مستعمل ضرور ہوتا ہے لیکن ناپاک نہیں ہوتا، تو لہٰذا اگر مسواک کو آپ دھو لیں گے تو وہ صاف ہو جائے گی، اور اگر پاک کرنا چاہیں کہ بھئی ناپاک تھا، کہ مثال کے طور پہ کسی نے جو ہے وہ خون تھوکا تھا اور اب جو ہے وہ مسواک گر گئی، ناپاک ہو گئی، تو پھر بھی اس صورت کے اندر بھی فوری طور پہ جب آپ نے اٹھا لیا تو اچھے طریقے سے اس کے اوپر پانی بہا کر جب آپ اسے جو ہے وہ پانی بہا دیں گے تو اس صورت کے اندر وہ مسواک پاک ہو جائے گی۔ ہاں، جو مسواک پڑی رہی کافی جو ہے وہ عرصے تک اس طرح کے ناپاک پانی میں، اس کا پھر جدا حکم ہوگا، کیونکہ گویا کہ اس نے پھر جو ہے وہ ناپاک پانی اپنے اندر جذب کر لیا، تو اس کی مزید جو ہے وہ تفصیل ہو سکتی ہے۔ دوسرا سوال انہی کا تھا کہ موزے جو ہے وہ ناپاک ہو گئے تو انہیں پاک کیسے کریں؟ تو کپڑے وغیرہ پاک کرنے کا شرعی طریقہ کار کے مختلف جو ہے وہ طریقہ کار ہیں، ان میں سے ایک آسان یہ ہے کہ آپ کپڑے کو جاری پانی کے نیچے، جیسے کہ نل ہے اس کا پانی جاری ہے، اس کے نیچے اتنی دیر تک جو ہے وہ رکھیں کہ غالب گمان ہو جائے کہ اس کپڑے میں جو نجاست تھی وہ زائل ہو جائے گی، ختم ہو گئی ہوگی، تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ دوسرا سوال ہمارا کہ فجر کی اذان کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، نفل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ فجر کی اذان کے بعد، بلکہ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد، جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ نفل پڑھنا جائز نہیں ہے، ہاں البتہ قضا نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ہاں، قضا نماز ادا کرنے میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ قضا نماز مسجد میں ادا نہ کی جائے بلکہ اپنے گھر وغیرہ میں ادا کی جائے۔ جی مزید کو میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی والدہ فوت ہو جائے، اس کی ذمہ باقی 1 مہینے کی نمازیں ہیں، تو اس کا بیٹا ادا کر سکتا ہے؟ اسکرین میں فرما دیں۔ جی مزید کو میرا سوال یہ ہے کہ طلاق یا خلا کی صورت میں جہیز کا کیا حکم ہے؟ کیا لڑکے والے جہیز رکھ سکتے ہیں یا دینا لازمی ہے؟ جی مزید کو کیا جمعے کے دن فردوں کے بعد ہم ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں دیہات میں وہ جمعے کی؟ اس کا ہمیں براہ کرم جواب دیں۔ جی، پہلا سوال یہ کہ والدہ مرحومہ کی قضا نماز ادا کر سکتا ہے بیٹا یا نہیں؟ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کی نماز ادا نہیں کر سکتا۔ نماز وہ بدنی عبادت ہے کہ جو کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس کا فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے کہ اولاد جو ہے وہ اپنے مال میں سے مرحوم کی نمازوں کا فدیہ ادا کر دے۔ فی نماز کا فدیہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہوتا ہے، لہٰذا مرحوم یا مرحومہ کی جتنی بھی قضا نمازیں ان کا حساب لگا کر آپ فدیہ ادا کریں۔ اگر وہ فدیہ بہت زیادہ بن رہا ہو اور یہ شخص اتنا زیادہ مالدار نہیں ہے کہ وہ سارا یکمشت ادا کر سکے، تو پھر شرعی ہیلے کے ذریعے سے بھی وہ فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً 1 لاکھ کا فدیہ جو ہے وہ بن رہا ہے اور اس شخص کے پاس جو ہے وہ 10,000 روپے ہی ہیں، تو اب یہ 10,000 روپے اپنے والدہ کی فدیے کی نیت سے شرعی فقیر مستحق کے زکوٰۃ کو دے، اور شرعی فقیر اس پر قبضہ کر لینے کے بعد پھر اس کو گفٹ کر دے کہ میں نے یہ آپ کو گفٹ کیا۔ اسی طریقے سے 10 مرتبہ یہ اسے دے اور وہ جو ہے وہ
10 مرتبہ واپس کر دے، آخر میں چاہے جو ہے وہ اسی شرعی فقیر کو ہی وہ 10,000 دے دے، تو یوں والدہ کا یا جو بھی مرحوم ہے اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ یہ ایک مثال بتائی ہے، اماؤنٹ زیادہ ہوگا، پیسے کم ہوں گے تو یہ ہیلے کا لوٹ پھر زیادہ مرتبہ ہوگا۔ بہرحال اس طرح کرنے سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نماز قضا ہیں اس معاملے میں ان کی پکڑ نہیں فرمائے گا۔ دوسرا سوال ہمارا کہ طلاق یا خلا کی صورت میں جہیز لڑکے والوں کو کیا واپس کرنا ہوگا؟ جی ہاں، بالکل واپس کرنا ہوگا، کیونکہ جہیز عورت کی ملک ہوتا ہے۔ طلاق یا خلا کی صورت کے اندر جہیز واپس ہی کرنا ہوگا، ان کا اپنے پاس جہیز کو روک لینا یہ جائز نہیں ہے۔ تیسرا سوال تھا کہ فرضوں کے بعد جمعے کے دن فرضوں کے بعد دیہات میں ظہر کی ادائیگی کرنا۔ فقہ حنفی کے اصل مذہب کے مطابق دیہات میں یا گاؤں میں جمعہ جائز نہیں ہے، جمعے کے لیے شہر ہونا شرط ہے۔ البتہ اگر کسی جگہ کے اوپر جمعہ جو ہے وہ دیہات میں رائج ہے تو دیکھا جائے گا کہ وہ کس طور پر جائز ہے۔ اگر تو وہاں کی آبادی اس گاؤں کی اتنی ہے کہ اس گاؤں کی جو بڑی مسجد ہے اس میں جمع ہو جن پر جمعہ فرض ہے، تو وہ مسجد انہیں کفایت نہ کرے، بھر جائے، تو ایسی صورت کے اندر وہاں پر ایک قول نادر کے اوپر جمعے کی علماء نے اجازت دی ہے۔ وہاں پر جو خواص ہیں، علماء کے قریب رہتے ہیں، اس مسئلے کو جانتے ہیں، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ظہر احتیاطی ادا کریں، کہ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد 4 رکعت نماز اس نیت سے ادا کریں کہ اگر ظہر میرے ذمے میں باقی ہے تو اس کی ادائیگی کی نیت کرتا ہوں۔ اس طور پہ جب وہ ادا کر لیں گے تو اگر ان کا یہ جمعہ ادا نہیں ہوا تو اس کی جگہ پہ یہ ظہر اس کو کافی ہو جائے گی، اور اگر جو ہے وہ جمعہ ادا ہو گیا تو اس صورت کے اندر ان کی یہ نماز اگر پچھلی کوئی ظہر کی نماز ہے تو اسے کفایت کر جائے گی، اگر کوئی قضا باقی ہے نہیں تو نفل ہو جائے گی۔ لیکن یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ خواص کے لیے ہے۔ اور جہاں تک بات رہی کہ وہ گاؤں یا دیہات جن کے اندر قول نادر کی صورت پر بھی جمعے کا جواز نہیں بنتا تو وہاں پر جمعے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پر نماز ظہر ہی باجماعت ادا کی جائے گی۔ کچھ آپ کے میسیجز بھی ہیں، ہم انہیں بھی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ اولاد ضد کرے اور روئے تو اس کی تربیت کیسے کریں گے؟ والدین کو چاہیے کہ اولاد کی تربیت کے اندر نرمی کو جو ہے وہ پیش نظر رکھیں، کہ اولاد کو چیزیں منع کرنے کے ساتھ ساتھ لاجیکلی تفہیم بھی کریں، ان کو سمجھائیں بھی کہ یہ چیز آپ کو اس لیے منع کی جا رہی ہے، اس کا نقصان یہ ہے۔ کیونکہ بچے بسا اوقات اور بالخصوص فی زمانہ لاجک کی طرف جو ہے وہ بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وائے ہمیں کیوں منع کیا جا رہا ہے، اس کا کیا جو ہے وہ نقصان ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اولاد کو آسان انداز کے اندر سمجھائیں اور ان کو اس بات کا عادی نہ بنائیں کہ جب وہ روئیں اور ضد کریں تو ہم ان کی خواہش پوری کر دیں، بلکہ اس صورت کے اندر بھی آسان انداز سے ان کی تربیت کریں، جہاں تعدیب کی ضرورت ہے وہاں تعدیب بھی کریں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا عورت معمولی سی آواز کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے؟ آہستہ پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ جو نمازیں جہری نمازیں ہیں ان کے اندر تو عورت جو ہے وہ پڑھ سکتی ہے، البتہ جو سری نمازیں ہیں جیسے ظہر اور عصر کی نمازیں، ان میں آہستہ پڑھے گی۔ آہستہ پڑھنے سے مراد یہ کہ اس کی آواز کسی دوسرے تک جو ہے وہ نہ جائے بآواز بلند، لیکن اتنی آواز سے پڑھنا کہ اس کے اپنے کان خود سن سکیں، یہ تو ضروری ہے، کیونکہ اسی کو قرات کہا جاتا ہے کہ اپنے کان خود سن سکیں۔ اگر اپنے کان خود نہیں سنیں گے تو قرات کا فرض بھی ادا نہیں ہوگا، لہٰذا اتنی آواز سے پڑھیں۔ اور جب بندہ اتنی آواز سے پڑھتا ہے کہ اپنے کان خود سنے تو اگر اس کے ساتھ کوئی کھڑا ہوا ہے تو اس سے بھی بسا اوقات آواز پہنچتی ہے، تو ساتھ والے کو آواز کا پہنچنا یہ اس بات میں شمار نہیں ہوگا کہ یہ جہری نماز پڑھ رہی ہے۔ ہاں، جو جہری نمازیں ہیں ان میں بھی عورت کو قرات کرنے میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس کی آواز غیر محرم مردوں تک نہ پہنچے، تو اس بات کا خیال کرتے ہوئے وہ نماز ادا کرے۔ جی مزید کالز دیجیے۔
غیر مسلم ڈاکٹر ہیں ہمارے علاقے میں، ان کے پاس جانا ٹھیک ہے یا نہیں؟ جی مزید کال معلوم یہ کرنا تھا، کیا عورت بغیر محرم کے عمرے پہ جا سکتی ہے؟ پہلا سوال یہ کہ غیر مسلم ڈاکٹر سے علاج کرانا کیسا ہے؟ غیر مسلم ڈاکٹر سے علاج کرانے سے بچنا چاہیے، جہاں پر مسلمان ڈاکٹر موجود ہیں انہی سے علاج کروایا جائے۔ ہاں اگر مسلمان ڈاکٹر نہیں ہیں یا عورت کو اپنا علاج کروانا ہے اور مسلمان ڈاکٹر ہے لیکن وہ مرد ہے اور عورت کو پردے کے مقام کا جو ہے وہ علاج کروانا ہے، تو اس صورت کے اندر وہ غیر مسلم لیڈی ڈاکٹر سے علاج کروا سکتی ہے۔ لیکن اگر مسلمان لیڈی ڈاکٹر بھی موجود ہے اور غیر مسلم بھی موجود ہے تو اس صورت میں مسلمان لیڈی ڈاکٹر سے علاج کروائیں۔ ہاں اگر یہ کہ اسپیشلسٹ جو ہے وہ غیر مسلم لیڈی ڈاکٹر ہے، اس وجہ سے وہاں پر جو ہے وہ جانا چاہ رہے ہیں تو اس صورت میں جا سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں۔ دوسرا سوال یہ کہ بغیر محرم عورت کا عمرہ کرنا کیسا ہے؟ عمرہ ایک نیکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے۔ جس طرح عمرہ نیکی ہے اسی طرح عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بغیر محرم 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت کا سفر جو ہے وہ بغیر محرم یا شوہر کے نہ کرے، اگر کرے گی تو گناہ گار ہوگی۔ لہٰذا ایک نیکی کو پانے کے لیے گناہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ حج فرض جو کہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہوتا ہے، اس سے متعلق بھی حکم یہی ہے کہ اگر عورت کو محرم دستیاب نہیں یا شوہر نہیں تو ایسی صورت کے اندر عورت حج فرض کے لیے بھی نہیں جا سکتی، جبکہ اس کے گھر سے لے کے مکۃ المکرمہ کے درمیان کا راستہ 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت کا ہو۔ تو اندازہ لگائیے کہ جب حج فرض کی بھی اجازت نہیں تو عمرہ جو کہ ایک نفلی عبادت ہے اس کی اجازت کیوں کر ہو سکتی ہے؟ لہذا اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ عورت کی عمر کم ہو یا وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئی ہو، دونوں صورتوں میں ہی اجازت نہیں ہے۔ لہذا اس بات کا خیال رکھنا عورتوں کو ضروری ہے کہ ایک نیکی کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو بہت سارے گناہ نہ پال لیں، اور جو عورت اس طرح جاتی ہے قدم قدم پہ گناہ گار ہوتی ہے، اور مکۃ المکرمہ میں حرم شریف کے اندر ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہوتا ہے، تو اس بات سے اندازہ لگائیے کہ وہ ایک عمرے کی نیکی کرنے جائے گی اور کتنے جو ہے وہ گناہ اپنے ساتھ لے کر آئے گی۔ لہٰذا اس کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اس کے لیے محرم کے جو ہے وہ اسباب پیدا فرما دے، لیکن بہرحال بغیر محرم جانے کی اسے کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ جی مزید کال دیجیے۔ محمد بلال عرض کر رہا ہوں، ایک امام صاحب نے نماز پڑھائی، تلاوت کرنی سی اونچی آواز سے لیکن آہستہ آواز سے شروع کر دی۔ جب رکوع جانے لگے تو یاد آیا کہ تلاوت آہستہ آواز سے کی ہے، تو پھر نئے سرے سے پھر تلاوت اونچی آواز سے کی، تو اس صورت میں اس کی نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ جی مزید کال۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں دفتر سے رات کو لیٹ آتا ہوں 9-10 بجے، کیا عشاء کی نماز میں گھر میں ادا کر سکتا ہوں؟ جی مزید کال۔ سوال میرا یہ ہے کہ نماز عصر اگر ہم پڑھ رہے ہیں اور جماعت سے 2 رکعتیں ضائع ہو گئی ہیں، 2 رکعتیں نکل رہی ہیں، آخری 2 رکعتوں میں جب ہم شامل ہوں گے تو 2 رکعتیں ہماری خالی ہمیں پڑھنا پڑیں گی یا بھری بھی ہوں گی؟ جی آہستہ امام نے تلاوت کی اور پھر بآواز بلند جو ہے وہ تلاوت کی جب اس کو رکوع میں جانے سے پہلے یاد آیا۔ سورہ فاتحہ نماز میں واجب ہے، اور سورہ فاتحہ اکثر پڑھ لی اور پھر اس کو دوبارہ ریپیٹ کیا تو جان بوجھ کر اس طرح کیا تو نماز واجب الاعادہ ہے۔ بھول کر کیا تو سجدہ سہو لازم ہوگا، چونکہ جب اس کو یاد آیا تو جان بوجھ کر ہی اس نے جو ہے پیچھے سے لوٹایا تو نماز واجب الاعادہ ہو گئی۔ ہاں اگر سورہ فاتحہ تو بآواز بلند پڑھی تھی اس نے، البتہ جو سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھی جاتی ہے وہ آہستہ پڑھی تھی، اور پھر یاد آیا اور اس نے اس کو جو ہے وہ ریپیٹ کر لیا اور پھر بآواز بلند جو ہے وہ ریپیٹ کر لیا، تو ایسی صورت کے اندر جو سجدہ سہو لازم ہوا تھا وہ ساقط ہو گیا۔ لیکن ظاہر یہی ہے کہ پوری جو ہے وہ سورہ فاتحہ سمیت سورت آہستہ پڑھی تھی اور اسی کو جو ہے وہ قصدن جو ہے وہ پورا لوٹایا، تو اس صورت کے اندر نماز واجب الاعادہ ہوگی، اس کا اعادہ کرنا ہوگا۔ دوسرا سوال یہ کہ نماز عشاء گھر میں پڑھنا جبکہ آفس سے آتے ہوئے لیٹ ہو جاتے ہیں۔ اگر تو آفس کی قریب مسجد ہے، وہاں پر جو ہے وہ نماز اذان ہو جاتی ہے تو اب بہرحال
وہاں پر ہی باجماعت نماز جو ہے وہ ادا کریں گے۔ اور اگر ایسا ہے کہ راستے کے اندر جو ہے وہ نماز کا وقت آتا ہے یا جماعت کا وقت آتا ہے، تو اب اس صورت کے اندر گاڑی سے اتر کر ان کے لیے جماعت کی طرف جانا یہ ضروری نہیں ہوگا۔ اس صورت کے اندر گھر پہ آ کر ادا کر سکتے ہیں، لیکن اگر آفس میں ہیں یا گھر پہنچتے ہیں اور اس وقت جماعت کا وقت ہوتا ہے تو بہرحال اس وقت یہی حکم ہوگا کہ جماعت کے ساتھ ہی نماز ادا کریں۔ تیسری مسئلہ ہمارا کہ نماز عصر جو ہے وہ اگر کوئی شخص 2 رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہوا تو جب امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی بقیہ 2 رکعتیں پڑھے گا تو وہ خالی پڑھے گا یا بھری ہوئی پڑھے گا، یعنی ان کے اندر فقط سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا یا سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت کی تلاوت بھی کرے گا۔ تو جی ہاں، اس صورت کے اندر جب امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ 2 رکعت ادا کرے گا تو اس کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور سورت بھی ادا کرے گا۔ ایک اور جو ہے وہ ہم سوال میسج سے جو ہے وہ شامل کرتے ہیں کہ اسکول میں ٹیچر سے کہا جاتا ہے کہ جو ٹیچرز زیادہ بچے اسکول میں لائے اس کے حساب سے تنخواہ زیادہ ہوگی، کیا یہ جائز ہے؟ تنخواہ زیادہ ہوگی یہ جو ہے وہ ایک وہ پہلو ہے کہ اس بنیاد کے اوپر نیکسٹ ایئر کا مشاہرہ اس کا زیادہ طے کرے جو بھی آنر ہے اسکول کا، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ لمٹ رکھنی ہوگی کہ کتنے بچے لانے پر جو ہے وہ یہ مشاہرہ دیا جائے گا اور کتنا جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اور اگر یہ ہے کہ ابھی جو ہے وہ اس کی تنخواہ کے اندر اضافہ ہوگا تو اس طرح کے کاموں کے اندر سب سے پہلے عموماً یعنی یہ کمیشن کی صورت ہے کہ گاہک لاؤ، یوں ہی جو ہے وہ اسکول کے مالک کے لیے بچے گاہک کی صورت میں ہی جو ہے وہ آتے ہیں، ان سے فیس کی آمدن ہوتی ہے، تو اس صورت کے اندر عرف دیکھا جائے گا کہ مارکیٹ میں اس میں کمیشن کا عرف کیا ہے، تو کمیشن والے سارے کاموں کے اندر عرف کے مطابق ہی اجرت دی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں دی جا سکتی۔ مزید اس مسئلے کے اندر کئی صورتیں اور بھی ہو سکتی ہیں، لہٰذا اس کے لیے دارالفتاء اہل سنت فون پر رابطہ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جی